سیکولرزم کی تعریف یہ ہے سیاست اور مذہب کو الگ الگ کر دینا. یعنی سیکولرزم ابتدا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیاسی میدان کے اندر کسی بھی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب ہمارے ملک پاکستان کا جو آئین ہے اس میں گنتی کی ایک دو اسلامی شکیں موجود ہیں، باقی یہ آئین بھی پورا برٹش آئین ہے اور سیکولر آئین ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سربراہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جائے گا، گستاخ رسول کی سزا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ حدود آرڈیننس ہے، گنتی کے چند اسلامی اس کے اندر شکیں موجود ہیں. اب یہ چیزیں بھی یورپ کو آنکھ میں کھٹکتی ہیں اور وہ بار بار اس کو نکالنے کے لیے اپنی پوری جستجو کرتے ہیں. یہ تھوڑی بہت اسلامی باتیں بھی کیوں ہیں پاکستان کے آئین کے اندر. اب مذہب کو سیاست سے الگ کیا. اس سیکولرزم کی جنگ کے اندر ایک جنگ جیت چکے ہیں. یورپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور انہوں نے مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا. آج پوری دنیا کے اندر جمہوریت نافذ ہے، ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور یہ وہ نظریہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم شروع سے ہی اسی جمہوریت کو دیکھتے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور اسی کو تو ماڈرنزم کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات یقین دلا دینا کہ یہ بات صحیح ہے. جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس سیاست کے اندر مذہب کو جدا کرنا تھا تو سیاسی نظریات تو بڑے بڑے فلسفیوں نے الگ الگ بیان کیے ہیں، صرف اسی جمہوریت کو ہی کیوں لایا گیا؟ آخر اس کے اندر اہل مغرب کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اپنا، اور اسلام کا کیا نقصان نظر آ رہا ہے کہ اسی نظریے کو سب کے سامنے لایا گیا؟ اب تھوڑا سا جمہوریت آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے پارٹی بنتی ہے، پھر پارٹی کے بعد اس کا سربراہ متعین ہوتا ہے. سربراہ کے لیے شرط کیا ہے؟ بس وہ پاکستانی ہو، 50 سال سے بڑی عمر ہو، بس. پھر اس کے بعد پارٹی کا آئین بنتا ہے کہ یہ پارٹی پاکستان میں کیا کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے الیکشن کمپین چلتی ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر سلیکشن ہوتا ہے، پھر 5 سال کی اس کے اندر جو مدت ہوتی ہے، ساتھ میں اپوزیشن ہوتی ہے، پھر اس کے 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. یہ خلاصہ ہے جمہوریت کا. اب اس کے اندر ان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر ان کو فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تنظیم جو مذہبی ہوگی وہ سیاست میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب پارٹی بنے گی اس کا منشور، اس کا آئین لکھا جائے گا تو اس کے اندر وہ بتائے گا کہ میں ملک پاکستان میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ لکھے گا کہ میں مذہبی ماحول لانا چاہتا ہوں، اسلام کی بالادستی لانا چاہتا ہوں، تو اس کی پارٹی کو بغیر کچھ کیے قلم کر دیا جائے. کوئی دوسری سیکولر پارٹی پورے کراچی اور حیدرآباد کو خون میں نہلا دے، پھر بھی وہ کل عدم نہیں ہوگی، اور وہ کچھ بھی نہ کرے، دھرنا دے دے تو اسے کل عدم کر دیا جائے گا. سسٹم ہے. اگر پورا پاکستان کا ایک ایک بندہ اگر کسی مذہبی تنظیم کو ووٹ دے دے گا تو بھی وہ نہیں جیتے گی، کیونکہ اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ مذہبی ہے. پھر کیا ہوگا؟ اب انہوں نے یہ بات بھی سوچی کہ اگر بالفرض جیسے کہ ترکی والوں نے کیا، پہلے ایک مذہبی تنظیم بنائی، اس کو مار دیا گیا، 1 لاکھ لوگ اس کے مار دیے گئے. پھر دوسری تنظیم بنائی، اس کو بھی کل عدم کر دیا. پھر اب انہوں نے دھوکہ دیا، نظام کو دھوکہ دیا. نظام کو دھوکہ اس طرح دیا کہ پارٹی بنائی سیکولر، ادب کو جیت کے اس نے اعلان کیا کہ ہم مذہبی ہیں. یہ سسٹم کیا. تو دشمن ہے، اس نے یہ بات بھی سوچ کے رکھی ہے کہ کوئی ایسا بھی کرے گا، تو دشمن کو گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا تو کام ہی آپ کو سازش کے ذریعے نیچے گرانا ہے. اصل کام تو ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ اس کو کیسے قابو کرنا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ نظام جمہوریت اس لیے نافذ کرنا چاہیے کہ اگر بالفرض کوئی ایسا بندہ آ گیا جس نے ہمیں دھوکہ دیا، نظام کو، اپنی پارٹی کو سیکولر ظاہر کیا، پھر وہ جیت گیا. جب جیت بھی جائے تو پھر کتنا عرصہ ہے؟ 5 سال. بس 5 سال کے بعد تو وہ اترے گا ہی. پھر ان 5 سالوں میں بھی اس کو مذہب کے نفاذ کے لیے ہم نے رکاوٹیں ڈالیں گے اپوزیشن کے ذریعے. اپوزیشن اس کو مذہب کو نافذ کرنے کبھی نہیں دے گی. اب اس نے 10 20 30 سال کی محنت کے بعد وہ سیاست میں آیا، 5 سال اس نے کچھ نہ کچھ توڑا اور اسلامی کام کر لیا. اب اس کی تنظیم کا ختم ہو جائے گی. پھر وہ 20 30 سال محنت کرے گا، پھر 5 سال کے لیے آئے گا، پھر ختم ہو جائے گا. جو کبھی بھی اسلام سیاست میں مضبوط نہیں ہو سکے گا. اور جب تک سیاسی طور پر اسلام مضبوط نہیں ہوگا، اسلام کی اصلی مٹھاس کبھی ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتی.
کیونکہ چاہے ہم جتنی بھی اصلاحی تنظیمیں بنا لیں، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آپ یہ کام کر لیں، آپ کے لیے فائدہ ہے، ہم گزارشات کر سکتے ہیں، لیکن جب سیاست کے اندر اسلام ہوگا تو وہ سختی سے اس پہ عمل کروائے گا۔ جو حکومت کورونا کے اندر جائز کام بند کرا سکتی ہے تو کیا وہ ناجائز کام بھی بند کرا سکتی ہے؟ تو جب تک اس سیاست کے اندر پاور نہیں آئے گی کبھی بھی اسلام درست نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سیاسی نظام حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے یونانی فلسفی تھے، انہوں نے یہ دیا تھا۔ اس فلسفی نے جمہوری نظام بنایا، افلاطون مشہور فلسفی ہے، اس نے صرف 2 سوالات کے اندر اس پورے نظام کو توڑ دیا۔ اس نے کہا میں 2 سوال کرتا ہوں، جب وہ 2 سوال کے جوابات آ گئے تو کہا کہ جمہوری نظام بیکار نظام ہے، پھر وہ نظام کتابوں میں بند رہا 2000 سال۔ اب یورپ نے اس کو نکال کر پوری دنیا پہ مسلط کر دیا۔ افلاطون نے کیا کہا؟ افلاطون نے پہلا سوال یہ کیا، جس شخص نے جمہوریت کا سیاسی نظام بنایا تھا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سیاست چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یعنی جو بندہ سیاست کے اندر آ رہا ہے، حکومت کا نظام چلا رہا ہے، اس کو تجربہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو سامنے والے جس بندے نے سیاسی نظام بنایا تو اس نے کہا تجربے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بدیہی سی بات ہے، کیونکہ کسی شے کو اگر تجربہ نہ ہو تو اس کام کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی ہوتی ہے تو ہم بچے کے ہاتھ میں فوراً نہیں دیتے، پہلے اسے سکھاتے ہیں چلانا۔ تو افلاطون نے کہا کہ تمہارا نظام باطل ہے، اس لیے کہ تم نے کہا کہ ادھر پارٹی بنائی جائے گی، اس کے اندر ایک سربراہ ہوگا، اس کو تجربہ تو ہے ہی نہیں، وہ کس طرح سیاست چلائے گا؟ اب کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھائی مجھے جہاز چلانے کا 10 سال کا تجربہ ہے، آپ میرے ساتھ جہاز میں سفر کریں، البتہ میں آپ کو سیٹ نارمل دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تجربہ 1 دن کا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فرسٹ کلاس والی سیٹ دوں گا، کھانا پینا بھی دوں گا، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ تجربے کار والے کو۔ لیکن عام بندوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی، کہتا کھانا پینا اچھا مل رہا ہے، سیٹ اچھی مل رہی ہے، ہم تو اس کو لے لیں گے۔ تو ادھر جہاز چلانے کے لیے بھی جب تجربہ چاہیے تو کیا سیاست چلانے کے لیے تجربہ درکار نہیں ہے؟ پھر دوسری بات، اس نے دوسرا سوال یہ کیا، مجھے بتاؤ کہ عام بندوں کو عقل ہے، یعنی سمجھ ہوتی ہے صحیح اور غلط کی یا نہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں، عام بندوں کو صحیح اور غلط کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا تم نے بھی یہ کہا تھا کہ ووٹ کے ذریعے لوگ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر لیں گے، جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ جیت جائے گا، تو عام بندوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی کہ کس کو سیاست کی زیادہ سمجھ ہے، کس کی سمجھ نہیں ہے، تو جو نمائندہ ہوگا وہ صحیح نمائندہ نہیں ہوگا۔ ان 2 باتوں سے پتہ چل گیا کہ اکثر کے اوپر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔